السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ہے امت رسول۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اردو نالج۔ دوستو، سانپ تمام جانوروں میں موذی، ناپسند، خوفناک اور زہرناک سمجھا جاتا ہے۔ بے شک انسان سے جانور وفاداری میں بے مثال ہیں، لیکن یہ وہ جانور ہے جو ہر جاندار کا اور ہر ذی روح کا کھلا دشمن ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شیطان کے لیے جو بنی آدم کا کھلا دشمن ہے، اسی موذی جانور کی علامت پسند کی گئی ہے۔ دوستو، تورات کی پہلی سورت پیدائش، جس میں کائنات کی ابتدا اور اولین تخلیق کا ذکر ہے، اس کے شروع کی یہ آیات ملاحظہ فرمائے۔ اس میں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھا سکتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے، اس کے پھل کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ تم اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک اور بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہیں خداوند کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر ہونے سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ خدا نے کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کو نہ کھانے کا میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو آپ نے میرے ساتھ کیا، اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ اور خدا نے سانپ سے کہا کہ اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں معلوم ٹھہرا، اور تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلیں گے اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ دوستو، اس مفہوم کی روایات مفسرین نے بھی نقل کی ہیں۔ یہ واقعات ذہن میں رکھیں، کیونکہ آگے جو میں بیان کرنے والا ہوں اس کے لیے اس کی ضرورت ہوگی۔ اگر دوسری جانب قرآن مجید پر نظر ڈالیں تو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں منتر پڑھ کر زمین پر ڈالیں تو وہ سانپ کی شکل میں بدل گئی، اور ایسا لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تیزی سے دوڑ رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو اور شیطانیت کے کاموں میں سانپ کی خاص علامتی اہمیت ہے، اور یہ سفلی طاقت اور شیطانی قوت کی نمائندہ علامت ہے۔ دنیا کی تقریباً تمام قابل ذکر زبانوں کے محاوروں اور استعاروں میں سانپ بدی اور تکلیف کا دوسرا نام مانا جاتا ہے۔ ماہرین تعبیر کے نزدیک خواب میں سانپ نظر آنا بہت بری علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سانپ یا اس کی علامت میں شر ہی شر ہے۔ یہ شیطان کی فطری دشمنی اور زہریلی طاقت کا نظارہ ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس منحوس اور وحشت ناک شکل کو، جسے نفرت، کراہت اور اذیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، ان اداروں کی علامت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انسانیت کے محسن اور خادم سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ خود اندازہ کریں کہ صحت اور صحت کے محکمے کا سانپ جیسی موذی مخلوق سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت سے لے کر میڈیکل سٹور، لیبارٹریز اور شعبہ صحت سے متعلقہ اداروں تک آپ کو یہ جانور کنڈلی مارے، جسم لہراتے، بل کھاتے یا پھن اٹھائے نظر آئے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ مسیحا بن کر مرہم بانٹنے اور بیماری کا علاج تقسیم کرنے والوں سے اس موذی مخلوق کی علامت کا کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جناب، دجال لفظ جس دجل سے بنا ہے وہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ کھلا دشمن، جو محسن اور ہمدرد کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے نفرت نہ کریں، اس کے عاشق ہو جائیں، بالکل دھوکے باز کی طرح جو منہ پر میٹھا اور پیچھے ہاتھ میں کھنجر لیے ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ ورلڈ ہیبریو آرگنائزیشن، کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس نے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جو یہودی سرمایہ کاروں کے حق میں ہو۔ دوسری بات، یہ آپ کو وہیں ملیں گے جہاں یا تو امریکہ نے جنگ کا گند پھیلایا ہوگا
या इसराइल ने मासूम लोगों का कत्ल किया होगा। एक और बात याद रखिएगा, सांप की बल खाती लहरें जो रस्सियों की शक्ल में होती हैं, ये भी जादू और शैतान से मंसूब अलामतें हैं, जैसे कि पेप्सी के लोगों में भी आपको दिखाई दे रही है। शैतान की अलामत की यही शक्ल फाइटर्स, रेसलर और हीरोज़ के लिबास पर अजदहा की शक्ल में पेश की जाती है और कुव्वत और ताकत का सिंबल मानी जाती है। अगर आप अमेरिका के जंगी महकमे का मोनोग्राम देखें तो आपको इसमें भी सांप नज़र आएगा। फिर अगर आप ब्राज़ील की फोर्स का मोनोग्राम देखें तो ये आपको सांप वाज़िया तौर पर दिखाई देगा। फिर इंग्लैंड की गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी जिसका नाम अल्फ़ा रोमियो है, इसके मोनोग्राम में भी आपको सांप वाज़िया तौर पर नज़र आएगा। फिर अमेरिका का गैडस्टन फ्लैग, जिसे 1775 में अमेरिकी इनकलाब के दौरान डिज़ाइन किया गया, वाज़िया तौर पर इस पर सांप दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक है कि आपको ये तालीमी अदारों के मोनोग्राम में भी दिखाई देगा। दोस्तों, सांप दूसरी दजाली अलामतों में से इस एतबार से कुछ आगे की चीज़ है क्योंकि बाज़ जाहिल फ़िरके सांप को खुदाई कुव्वतों की कार फरमाई तस्लीम करके इसकी पूजा शुरू कर देते हैं, यानी इसे देवता का अवतार समझते हैं। दर हकीकत शैतान इनसे अपनी इबादत करवा रहा होता है। जैसा कि कुछ बदनसीब सूरज की पूजा करते हैं तो शैतान सूरज के सामने इस तरह खड़ा हो जाता है कि सूरज इसके दो सींगों के बीच आ जाता है। इस तरह वो अपनी अना की तस्कीन कर लेता है कि मेरे वर्गलाने पर जो बनी आदम ने सूरज या किसी और चीज़ की पूजा कर रहे हैं, वो गोया कि मेरी ही पूजा कर रहे हैं। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का अहद भी पूरा हो जाता है और इसकी झूठी अना को तसल्ली भी मिल जाती है। लेकिन इब्ने आदम को ज़ेब नहीं देता कि अपने आबाई दुश्मन की अलामतें सजाता फिरे, और जो ये सजाते हैं वो कभी भी इंसानियत के मोहसन नहीं हो सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब ज़रूर बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।